تمام زندہ اہل ایمان نو اپنے عقائد و اعمال دی اصلاح کر کے اپنی دنیا، اپنی قبر اور اپنی آخرت بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن مجید فرقان حمید دے 22ویں پارے سورہ احزاب دی 2 نمبر آیت دے الفاظ بابرکات اور انہاں دا مفہوم نما سادہ ترجمہ اللہ تعالیٰ نے مینوں سنان دی اور تساں احباب نو توجہ نال سنن دی توفیق اور سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، آمین۔ پچھلے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر ایسے ہی آیت طیبہ دی تشریح و توضیح کردیاں ہویاں اے بات عرض کیتی گئی کہ اللہ تعالی اور اس دے رسول جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات و ہدایات دے مطابق کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ، کوئی چیز، کوئی بھی شخص اور کوئی جانور اور کوئی بھی عمل منحوس نہیں ہے۔ ہر چیز دا مالک و مختار، نافع اور ضار، خالق و مالک، رازق و حاکم، مدبر و متصرف اور ہر قسم دیاں رحمتاں، فضل، کرم اور مہربانیاں فرمان والی صرف اور صرف اللہ رب العالمین دی ذات گرامی ہے۔ اگر اللہ تعالی کسی نو نفع اور فائدہ پہنچانا چاہے تو ساری کائنات مل کے اس نفع اور فائدے نو روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ نہ کرے اللہ تعالی اپنی حکمت و قدرت دے مطابق کسی دی آزمائش اور ابتلا واسطے او دا کوئی نقصان کرنا چاہے تو دنیا دی کوئی طاقت اس شخص نو اللہ دے مقابلے تے نفع نہیں پہنچا سکتی اور اللہ دے فیصلے نو تبدیل نہیں کر سکتی۔ رسول پاک امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی اور آپ دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا فرمان پاک جامع ترمذی شریف اندر ہے۔ او فرماندے نے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اے ابن عباس وعلم، تو اس امر تے یقین کر ان الامت لو اجتمعت، اگر ساری امت پوری انسانیت اس امر تے جمع ہو جائے، کٹھی ہو جائے، علی ان ینفعوک بشیء،
کہ تینوں کسی شے دا نفع پہنچا سکن، تیرا کوئی فائدہ کر سکن. لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ساری انسانیت اور پوری امت مل کے تیرا اُنّا ہی فائدہ کر سکن گے، اُنّا ہی نفع تینوں پہنچا سکن گے، اس قدر ہی تیرے کام آ سکن گے جو کچھ اللہ نے تیرے واسطے مقرر فرمایا ہوا ہے. جنہ نفع اللہ تینوں پہنچانا چاہے گا، ساری دنیا دے انسان اور پوری امت مل کے تینوں اونا ہی نفع پہنچا سکن گے جنہ اللہ پہنچانا چاہے گا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک دے الفاظ نے جنہوں صحابہ کرام نے محفوظ فرمایا، پھر انہاں دے شاگرداں نے محفوظ فرمایا، پھر انہاں دے شاگرداں نے یاد رکھیا، اور یہ سلسلہ کلام ائمہ محدثین دے ذریعے ساڈے تک پہنچیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اگر پوری انسانیت تیرا نقصان کرن واسطے جمع ہو جائے، تیرا اونا ہی نقصان کر سکن گے جنہ اللہ دے علم اندر ہے، اللہ دی تقدیر اندر ہے، اللہ نے مقرر فرمایا ہوا. اے حدیث پاک اور جیڑی آیت سورہ فاتر دی 2 نمبر آیت میں شروع خطبے چ پڑھی، اے آیت اور اے حدیث میرے اور تواڈے عقیدے دی اصلاح کر دیے کہ اصل نفع دین والی ذات، اصل نقصان کرن والی ذات اللہ نہ کرے، اصل اختیارات دی مالک ذات، اصل معاملات جدے قبضہ قدرت دے اندر نے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت دی ذات ہے. اس واسطے انسان نو، مسلمان نو ہر وقت اپنے عقیدے دی اصلاح دی طرف متوجہ رہنا چاہیے، اور کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی حرکت، اپنی زبان چو کوئی ایسا لفظ کدے بھی نہیں نکالنا چاہیے جے دی وجہ تو انسان دے، مسلمان دے عقیدہ توحید دی کمزوری واضح ہوئے. عقیدہ توحید میرے بھائیو، اللہ دے اختیارات نو تسلیم کرن دا عقیدہ اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے. لوگ اپنے دنیاوی اور اخروی مفادات دی خاطر در در دی خاک چھان دے نے، جگہ جگہ تے جا کے سجدہ ریز ہوندے نے، غیر اللہ دی پرستش کر دے نے، اللہ تو سوا ہورانو نافع اور زار سمجھ دے نے، حاجت روا اور مشکل کشا گردان دے نے، ڈوبیاں تارن والے، مصیبتاں دور کرن والے، مشکلاں حل کرن والے، اولاد دین والے، نفع نقصان دا مالک دا اختیار رکھن والے لوگ اللہ تو سوا غیرانو سمجھ دے نے. او لوگ بڑے خوش قسمت نے، اللہ دی قسم او لوگ بڑے سعادت مند نے، رب کعبہ دی قسم او لوگ بڑے خوش نصیب نے جنہاں نو اللہ تعالی نے اس گئے گزرے دور اندر، اس جہالت دے دور اندر، اس تاریکی دے دور اندر، اس ظلمت دے دور اندر، اس کفر اور شرک دے ماحول اندر، ان بدعات اور رسومات دے ماحول اندر جنہ لوگاں نو اللہ کریم نے اپنے فضل و رحمت نال عقیدہ توحید دی دولت نال نوازے ہے، اللہ دی قسم انہاں تو بڑا دنیا تے خوش قسمت انسان اور کوئی نہیں. توحید دی قدر کرو، اللہ دی توحید دی قدر کرو،
اللہ دی توحید دے مستقل مزاجی نال قائم رہو. اللہ دی توحید نو اللہ دی نعمت سمجھ کے، اللہ دی رحمت سمجھ کے اللہ دا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سانو غیر اللہ نو سجدے کرن تو اپنی رحمت نال روکیا ہویا ہے. اسی سجدہ کرنے ہاں صرف اللہ نو اولاد دین والا سمجھنے ہاں، صرف اللہ نو حاجت روا ماننے ہاں، صرف اللہ نو مشکل کشا ماننے ہاں، صرف اللہ نو اولاد دینے والا ماننے ہاں، صرف اللہ نو شفا دے خزانے دا مالک سمجھنے ہاں، صرف اللہ نو. اور اے او عقیدہ ہے، اے او نظریہ ہے، اے او فکر ہے، اے او سوچ ہے جیدی تبلیغ و اشاعت واسطے اللہ نے 1.25 لاکھ انبیاء کرام نو دنیا تے مبعوث فرمایا. نبیاں نے، رسولاں اور پیغمبراں نے اپنی قوم نو سب تو پہلا جڑا واز فرمایا وہ عقیدہ توحید دا واز ہے. قرآن پاک دی آیت ہے، سورت انبیاء 17ویں پارے دی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. اللہ فرماندہ ہے میرے حبیب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلنا من قبلک من رسول، اساں نہیں بھیجیا تواڈے تو پہلا کوئی رسول، الا نوحی الیہ، مگر او دے ول وحی فرمائی، انہ لا الہ الا انا. اللہ فرماندا اسی تواڈی طرف بھی اور تواڈے تو پہلا سارے رسولاں ول ایہو ہی وحی فرمائی، انہ لا الہ الا آنا کہ بے شک میرے تو سوا، اللہ فرماندہ بے شک میرے تو سوا، اللہ تو سوا لا الہ الا انا، کوئی سچا معبود نہیں، کوئی حقیقی معبود نہیں، کوئی عبادت دے لائق نہیں، کوئی سجدے دے لائق نہیں، کوئی رکوع دے لائق نہیں، کوئی ہاتھ بن کے قیام کرن دے لائق نہیں، کوئی دعاواں کرن دے لائق نہیں. لا الہ الا انا، اللہ فرماندہ صرف میں ہی عبادت دے لائق ہاں، صرف اللہ ہی عبادت دے لائق ہے. مولا فرماندے نے میرا حبیب تواڈے وال بھی اے ہوئی وہی ہے، پہلے نبیاں وال بھی اے ہوئی ہے، فعبدو لہذا تساں عبادت کرنی ہوئے گی تے صرف میری ہی عبادت کرنی ہوئے گی. میرے بھائیو، توحید دا عقیدہ بڑی شے ہے، اللہ دی قسم بڑی شے ہے، جس واسطے 1.25 لاکھ نبی اللہ نے بھیجا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. توحید دیاں برکتاں بڑیاں زیادہ، اللہ دی قسم توحید دے فائدے بڑے زیادہ. توحید دا سب تو بڑا فائدہ، سب تو پہلا فائدہ یہ ہے، سب تو پہلی برکت عقیدہ توحید دی یہ ہے کہ جدوں بندہ عقیدہ توحید اختیار کر لیندا ہے، اس عقیدے دے اختیار کرن دی برکت نال اللہ او دی پچھلی زندگی دے سارے ہی گناہ معاف فرما دیندا ہے. 60 70 80 90 100 سال دا بابا ساری زندگی گناہ کردا رہا، اللہ نہ کرے، ساری زندگی پاپاں چ گزار دیتی، ساری زندگی شرک کردا رہا، اج بھی اللہ دی توحید دا اقرار کر لے،
اج بھی قبراں پوجن تو توبہ کر لے، اج بھی غیر اللہ نو حاجت روا تے مشکل کشا منن تو انکار کر دے، اللہ دی توحید دا عقیدہ اختیار کر لوے، میرے تواڈے رسول کائنات دے رسول اور نبیاں دے امام نے فرمایا اللہ تعالی اقرار توحید دی برکت نال او دی پچھلی زندگی دے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ ایک آدمی ایک غزوے اور جہاد دی بات ہے، حدیث پاک چاہندا ہے اصلے نال لیس زرا پوش شخص غزوے دے دوران کافراں نال لڑائی دے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت چ حاضر ہوا، عرض کردہ حضور میں پہلا توحید دا عقیدہ اختیار کراں کلمہ پڑھاں کہ پہلا جہاد کراں؟ توجہ ہے، پہلا توحید دا اقرار کراں تہاڈا کلمہ پڑھاں لا الہ الا اللہ پڑھاں کہ جہاد کراں؟ میرے تواڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا اللہ دی توحید دا اقرار کر، لا الہ الا اللہ پڑھ۔ انہیں رسول پاک دے ہاتھے ہاتھ رکھیا، اپنی زبان چو اعلان کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کدی کلمہ شہادت در ترجمے تے بھی غور فرما لیا کرو۔ اشہد میں گواہی دینا، پڑھ دے اسی سارے ہی ہیں، اشہد میں گواہی دینا اللہ الہ الا اللہ کہ اللہ تو سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، سچا معبود نہیں، وحدہ او کلائے تنہائے، لا شریک لہ او دا کوئی شریک نہیں، واشہد اور میں گواہی دینا ان محمدن بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ او دے بندے نے، اللہ دے بندے نے، ورسولہ او دے رسول نے۔ حضور دے دستے حق پرستے ہاتھ رکھ کے کلمہ شہادت پڑھیا، اللہ دی توحید تے رسول پاک دی رسالت دا اقرار و اظہار و اعلان فرمایا، اللہ دی توحید دا اقرار کر کے کافراں نال لڑن لگ پیا، لڑدا جام شہادت نوش کر گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نو پتہ چلیا، آپ نے فرمایا عملا قلیلاً عاملا قلیلاً و اوجرا کثیراً۔ اللہ دے محبوب فرماندے نے خوش قسمت او مسلمان، خوش قسمت او مجاہد، خوش قسمت او شہید ہون والا۔ عاملا قلیلاً عمل اونے تھوڑا کیتا ہے، صرف کلمہ پڑھیا ہے، جہاد کیتا ہے، و اوجرا کثیراً اللہ نے انہوں جنت دے کے بڑا اجر عطا فرما جڑیا۔ عمل تھوڑا کیتا ہے، صرف کلمہ پڑھے، جہاد اندر چلا گیا، شہید ہو گیا۔ اوجرا کثیرا عمل تھوڑا کیتا ہے، اللہ نے کلمے اور جہاد دی برکت نال اپنے بندے نو جنت دا داخلہ عطا فرما چھڑیا۔ تو توحید دی پہلی برکت یہ ہے کہ جو ہی کلمہ پڑھے، مسلم شریف چ ایک حدیث ہے، لمبی حدیث ہے، میں خلاصہ عرض کر، دو صحابی دو میں پہلا بڑے پکے مشرک تے رسول پاک دے دشمن، ایک خالد بن ولید تے ایک عمر بن عاص، دوویں وکھرے وکھرے مکیوں نکلے، دوواں دا مقصد مدینے پاک پہنچ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا، لیکن سفر وکھرا وکھرا، رستے چ ملاقات ہو گئی۔ خالد بن ولید نے پوچھا عمر بن عاص کدھر تیاری؟
انہیں کہا صحیح دساں کہ سیاسی بیان دیا؟ اے نہیں صحیح دسو۔ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی دشمنی کر کے بڑی ویکھ لئی ہے، دل گواہی دیندا کہ وہ واقعی اللہ دا سچا نبی تے رسول ہے۔ میں تے کلمہ پڑھن جا رہا مدینے، تسی کتے چلے؟ انہیں کہا صحیح گل ہے کہ جڑے کام تو چلے ہیں اسے کام ہی میں چلے ہیں۔ سبحان اللہ، کٹھے ٹر پے مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ مینوں تانوں سب نوں مدینے دیاں زیارتاں نصیب فرمائے، مسجد نبوی دیاں اللہ زیارتاں نصیب فرمائے، اوتھے بہت زیادہ نمازاں پڑھن دی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ پہنچ گئے مدینہ طیبہ، مسجد نبوی حضور دی خدمت حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر بن عاص فرماندے نے کہ میں کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جی اپنا سجا ہاتھ مبارک باہر کڈو، میں تواڈے ہاتھے ہاتھ رکھ کے بیعت کر کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہنا۔ ذرا توجہ فرمایا جائے، رسول پاک نے ہاتھ انج کیتا، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ باہر کڈیا۔ صحیح مسلم شریف دے الفاظ نے کہ جس ویلے عمر بن عاص دا ہاتھ رسول پاک دے ہاتھ دے قریب پہنچیا تے عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ رسول پاک دا ہاتھ ہے انج، عمر بن عاص نے اپنا ہاتھ واپس کر لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بن عاص ہے کی میں تے نہیں تینوں بلایا، آپوں آیا تے آپ تو کیا ہاتھ باہر کڈو، میں ہاتھے ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی تے جدوں بیعت واسطے میں ہاتھ انج اگے کیتا تو پیچھے کر لے، کی کیتا ہی؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سانوں بھی نبی پاک والا حوصلہ نصیب فرمائے۔ غصے نہیں ہوئے رسول پاک، برا نہیں منایا رسول پاک نے، گال نہیں کڈی رسول پاک نے، اللہ دے پاک حبیب نے کوئی کسی قسم دی ناراضگی دا اظہار نہیں فرمایا۔ اینا پوچھے عمر ہے کی عرض کیتی کہ اشتارے تو لکا، حضور میں ایک شرط رکھنا چاہنا، جے میری شرط منظور ہوئے تو پھر کلمہ پڑھاں گا، ورنہ میرے کلمہ پڑھن دا کی فائدہ؟ آپ نے فرمایا کی شرط ہے؟ کہنے لگا حضور اج میں تواڈے ہاتھے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ لینا، مسلمان ہو جانا، توحید و سنت دا اقرار کر لینا، مگر میرے نال وعدہ کرو کہ اج تو پہلا میری زندگی دے جڑے گناہ نے اللہ تعالیٰ انہاں ساریاں نوں معاف فرما دے گا۔ جے وہ گناہ میرے قائم رہنے نے تو پھر میں کلمہ کیوں پڑھا؟ سنو کی فرمایا رسول پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے فرمایا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ حضور نے فرمایا اے عمر میرے ہاتھ رکھ کے توحید دا اقرار کر، ان الاسلام بے شک توحید دا اقرار کرنا تے اسلام قبول کرنا، یہدم ما کان قبلہ تیرا کلمہ بعد وچ مکمل ہوئے گا، تیرے کلمے دی برکت نال اللہ تیرے پچھلے گناہ پہلا ہی مٹا دے گا۔ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ۔ میرے بھائیو، بزرگوں، عزیزوں، بچوں، بچیوں، میں دعوت دیاں گا جنہ دے عقیدے صحیح نہیں ہو اپنے عقیدے صحیح کرو، جڑے ہن تک شرک دی ملاوٹ وچ مبتلا ہو توبہ کرو، نویں سریوں کلمہ توحید پڑھو، اللہ تعالیٰ کلمے دی برکت نال پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے گا۔ توحید دا دوسرا فائدہ، دوسری برکت، اللہ اکبر کبیرہ۔ روز حشر دعا کریا کرو اللہ سانو سب نو تے ہر مسلمان نو قیامت دیاں سختیاں تے تلخیاں تو محفوظ و مامون فرمائے، آمین۔ قیامت والے دن حضور نبی کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت و سفارش
شفاعت و سفارش. پہلا میں دنیا دا ایک فائدہ دسیا، ہن آخرت دا فائدہ دسن لگا. فائدے بڑے نے، برکتاں بڑیاں نے توحید دیاں، لیکن بس یہ دو ہی اگر یاد ہو جان تو انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ دے پاک حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جیڑا بندہ قیامت والے دن میری سفارش چاہتا ہے، میری شفاعت چاہتا ہے، میری سفارش دے ذریعے جنت دا داخلہ چاہتا ہے، رسول پاک نے فرمایا اپنا عقیدہ توحید صحیح کرے، کیونکہ جیڑا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہوئے گا میں رب دا نبی قیامت والے دن او دی سفارش نہیں کراں گا. جڑے اسی سفارشی مقرر کیتے نے نا، حضرت صاحب میری سفارش کرے آجے قیامت والے دن، پیر صاحب میری سفارش کرے آجے، بزرگوں میری، کوئی نہیں. عقیدہ صحیح کرو مسلمانوں، عقیدہ صحیح کرو. قرآن پاک دے 24 پارے سورۃ زمر دی آیت اللہ نے اپنے رسول نو فرمایا قل، میرا محبوب تسی اپنی زبان چو اعلان کرو تاکہ لوگاں نو غلط فہمی نہ ہوئے، للہ الشفاعت جمیعہ، ہر قسم دی سفارش دا اختیار صرف اللہ کول ہے. اللہ جنوں کہے گا سفارش کر او سفارش کرے گا. رسول پاک میرے تواڈے محبوب بھی ادوں سفارش کرن گے جدوں اللہ دا حکم ہوئے گا، اللہ دی اجازت ہوئے گی، اور صرف انہاں واسطے سفارش کرن گے جنہاں واسطے اللہ اجازت فرمائے گا. آیت الکرسی روز ہر نماز تو بعد پڑھ دیو یارو، دا ترجمہ یاد کر لو، من ذل الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اللہ فرماندا ہے کون ہے جڑا میری اجازت تو بغیر میرے دربار میں سفارش کرے؟ کوئی نہیں. ایسی سفارشی مقرر کیتے نے، تم چشمائی لے لیا کر، ستمائی لے لیا کر، سالانہ بجٹ لے لیا کر تے میری سفارش کریں گا. اللہ دی قسم کوئی سفارشی نہیں. سفارشی ہو جنہوں اللہ اجازت فرمائے گا، اور رسول پاک بھی ادوں سفارش کریں گے جدوں اللہ حکم فرمائے گا. عقیدے صحیح کرو، اللہ دی قسم عقیدہ صحیح کرن تو بغیر گزارا نہیں دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث سنان لگا سا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے رسول پاک نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میری سفارش، میری شفاعت دی سعادت اسعد الناس بشفاعتی، اس بندے نو حاصل ہوئے گی یوم القیامت، قیامت دے دن. قیامت دے دن میری شفاعت دی سعادت اونوں حاصل ہوئے گی من قالا، جن نے کیا خالصاً عن من قلبہ، اپنے دلوں بجانوں، صرف زبانوں نہیں، دلوں بجانوں، اندروں جن نے گواہی دیتی من قال لا الہ الا اللہ خالصاً من قلبہ. پیارے رسول فرماندے نے جن نے دلوں خالص ہو کے گواہی دیتی لا الہ الا اللہ، قیامت والے دن شفاعت دی سعادت صرف توحید والیاں حاصل ہوئے گی. جیڑا بندہ شرک دی حالت مرے گا، اللہ دی قسم و پیارے پیغمبر سرکار دو عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سفارش تو محروم رہے گا. توحید نو تساں ایویں سمجھیا ہویا؟ توحید بنیاد ہے، اللہ دے اختیارات دا عقیدہ رکھنا بنیاد ہے، اساس ہے، اصل الاصول ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا
لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ رسول پاک دی حدیث دے لفظاں تے غور فرماؤ، خالصاً من قلبہ ہی، دلوں اندروں اٹھے لا الہ الا اللہ، اندروں اٹھے اللہ دی توحید دا عقیدہ۔ ترمذی شریف سے حدیث ہے، میرے تواڈے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افضل الذکر لا الہ الا، بڑے ذکر نے اللہ نو یاد کرن دے بڑے طریقے، لیکن انہاں طریقیاں چو افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ اور میرے حبیب نے یہ بھی فرمایا، من کان آخر کلامہ، اللہ مرن لگیا میری تواڈی زبان تے کلمہ شہادت جاری فرمائے، آمین آمین۔ قبراں پوچھیاں کلمہ نصیب نہیں جے ہونا، یاد رکھیا جے میری گل غصہ نہ کریو۔ غیر اللہ کو دعاواں کیتیاں کلمہ نصیب نہیں جے ہونا، میرے حبیب نے فرمایا، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ۔ حضور فرماندے نے جیدا آخری کلمہ جے دی زبان تے ہویا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، او بندہ پکا جنت وچ داخل ہو جائے گا۔ اللہ منو تو انو اپنے عقیدیاں دی اصلاح دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔